کم آن ندا، تم بھی کیا دقیانوسی خواتین کی طرح سے شروع ہو گئی ہو کہ شادی سے پہلے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ ارے یار، جو مزہ مہندی کی رات کو باہر دوستوں کے ساتھ گھومنے میں ہے، وہ بھلا گھر میں بیٹھ کر بڑی عمر کی خواتین کی نصیحت آموز باتیں سننے میں تھوڑی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس تم کل 2 بجے تک چھت پر آ جانا، اور وہاں سے دیوار پھلانگ کر ہم سب لڑکیاں تمہیں میری ہی چھت پر ملیں گی۔ وہاں سے ہم گاڑی میں باہر جائیں گے، آئس کریم کھائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے، تاکہ یہ رات ہمارے لیے یادگار رہے۔ فری میری دوست ہی نہیں، میری جان تھی۔ سارا بچپن ہمارا ایک ساتھ گزرا تھا۔ محلے میں رہنے والی تمام لڑکیوں کی آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ ان میں سے چند کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور جس کی بھی شادی ہوتی تھی ہم مہندی کی رات ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ آئس کریم کھاتے اور خوب ساری مستی کر کے واپس آ جاتے، تاکہ یہ رات ہمیں یاد رہے۔ لیکن میری فیملی زیادہ لبرل سوچ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے میری ماں نے تو شادی کے 10 دن پہلے ہی مجھ پر پابندیاں لگا دی تھیں کہ خبردار، تم نے باہر جانے کا نام بھی لیا تو یہ سب شادی سے پہلے ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلکہ میری ماں تو مجھے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ روزانہ میری سہیلیاں شام کو آ جاتی تھیں اور ہم ڈھولک بجاتے، گانے گاتے، خوب شور شرابہ کرتے۔ وہ مجھے حذیفہ کے نام سے خوب تنگ کرتی تھیں۔ میری شادی آؤٹ آف فیملی میں ہو رہی تھی۔ حذیفہ میرے لیے بالکل انجان تھا، اس کے گھر والے بھی۔ شادی کو بھی 10 دن باقی تھے، لیکن میری ساس آ کر کہہ چکی تھی کہ ان کے ہاں مہندی کی رسم نہیں کی جاتی۔ وہ لوگ اس رسم کو معیوب سمجھتے ہیں، کیونکہ ڈھول میں لڑکے لڑکیوں کا بے ہنگم ڈانس انہیں پسند نہیں تھا۔ لیکن چونکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے بڑے سب بہن بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم نے ندا کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ اور میں بھی یہی سوچتی تھی کہ شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، میں کیوں بھلا اپنی شادی کا مزہ کرکرا کروں۔ اس لیے مہندی پر صرف ہمارے گھر کے ہی مہمان ہونے تھے، لڑکے والوں کی طرف سے کسی نے نہیں آنا تھا۔ اس لیے میری والدہ نے کہا کہ مہندی کی رسم 8 دن پہلے ہی کر لی جائے اور 8 دن بعد شادی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میں فری کو سمجھا کے تھک گئی تھی کہ میری ماں نے تو کمرے سے باہر نکلنے پر میری پابندی لگا رکھی ہے، تم مجھے کیسے باہر لے کر جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہاری مہندی کے جوڑے میں ہم تمہیں لے جائیں گے اور آئس کریم بھی کھائیں گے، تم بے فکر رہو، بس تم رات 2 بجے چھت پر آ جانا۔ پھر یہی ہوا۔ مہندی کا ہنگامہ رات کے 1 بجے تک جاری رہا۔ اس کے بعد سبھی تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر گہری نیند سو چکے تھے۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے فری کی کال آ گئی کہ ہم سب لڑکیاں اپنی چھت پر موجود ہیں، بس تم جلدی سے اوپر آؤ۔ میں نے اسی وقت اپنی مہندی کا پیلے رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا۔ پھولوں کا زیور تک مجھے اتارنے کی اجازت نہیں دی تھی میری ہمجولیوں نے۔ کہنے لگی، سجی سجائی آنا۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سناٹا مچا ہوا تھا، سبھی تھک چکے تھے اس لیے سو رہے تھے۔ میں دبے قدموں سے چلتی ہوئی چھت کی جانب آئی، دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتے جیسے ہی چھت پر پہنچی، میری ساری افلاطون سہیلیاں فری کی چھت پر موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر دبی دبی ہنسنے لگی۔ میں نے گھور کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور شش کر کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں اسی لہنگے میں دیوار پھلانگ کر فری کی چھت پر چلی گئی۔ وہیں سے